کو گوہر بناتا ہے، حبشی کو رشک کمر بناتا ہے، یہ میرا نبی کرم فرماتا ہے، اس لیے زمانہ ان کے جشن مناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بی بی حلیمہ دائی حضور کی مجلس میں آئی، حضور اٹھ کے دوڑ پڑے، صحابہ حیران پریشان کہ ایک دیہاتی بدو عورت ہے اور اللہ کا رسول دوڑا ہے، حضور کی چادر زمین پہ گھسٹتی جا رہی ہے، حضور بی بی کے قریب گئے، جب قریب گئے حیا سے سر کو ایسے جھکایا، اور چادر جو نبی کی تھی، نبی کی چادر جنت کی چادر ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، جنت کا لباس ہوتی ہے، حضور نے چادر اتاری اور زمین پہ بچھائی، بی بی کو جنت کے بچھونے پہ بٹھایا، عرش نشین محبوب مٹی پہ گھٹنے ٹیک کے ایسے بیٹھ گئے جیسے شاگرد استاد کے سامنے، مرید پیر کے سامنے، حضور بیٹھے سامنے، بی بی نے اپنا وہ بدو دیہاتی ہاتھ اٹھایا، میرے نبی کی زلفوں میں ڈالا، زلفوں میں ڈال کے کھینچ کے کھیلنے لگی، اور کیا کہنے لگی او میرا سونا محمد، تو چھوٹا سا تھا، میں نے تجھے سنبھالا تھا، اب تو تو گبرو جوان بن گیا ہے، لوگ تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تجھ سے پیار کرتے ہیں، میں تجھے ملنے آئی۔ لیکن حضور سمجھ گئے، آپ نے وہیں بیٹھے تھے، آپ نے حضرت بلال کو بلایا، بلال آئے، آپ نے فرمایا بلال جتنا پڑا ہے اللہ کا دیا مال سارا سنبھال، بلال نے جھاڑو لگایا، جتنا پڑا تھا سارا گٹھڑیوں میں باندھ کے اٹھایا، سرکار نے فرمایا سارا لاد دو سواریوں پہ اور بھیج دو اس پیاری بی بی کے ساتھ۔ صحابہ حیران، کچھ پریشان، کچھ ششدر، پوچھتے تھے یہ بی بی کون ہے جو ہمارے نبی کی زلفوں سے کھیلتی ہے، حضور سے ایسے باتیں کرتی ہے جیسے بزرگ بچوں سے باتیں کرتا ہے۔ جب وہ بی بی چلی، حضور دور تک ساتھ چلے، چھوڑ کے پلٹ کے آئے، خوش بڑے تھے نبی پاک۔ صحابہ پوچھنے لگے آقا یہ عورت کون تھی جو آپ کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتی تھی؟ میرے نبی نے فرمایا بڑی دور سے آئی تھی، یہ حلیمہ دائی تھی، میری مائی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی نے اس دائی کو ماں بنایا، اور ایک اور عورت، میں کہہ رہا ہوں کہ حضور نے ہر ایک کا مرتبہ اونچا فرمایا، بیٹی کو بیٹی بنایا، بہن کو بہن بنایا، اور میرے نبی کی نہ بہن تھی، حقیقی بہن حضور کی کوئی نہ تھی، اسی حلیمہ دائی کی ایک بیٹی تھی جو حضور کو بچپن میں اٹھاتی تھی، باہر لے جاتی تھی، آپ کو لوریاں سناتی تھی۔ جب جنگ حنین ختم ہوئی، مکے کے کافر شکست کھا گئے، ان کے مال غنیمت بن گئے، اب انہیں پوری دنیا میں جب سفارشی نظر نہ آیا، مکے کے کافروں نے بی بی حلیمہ کی بیٹی کو جا کے منتیں کی، ہماری سفارش کر، ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے، ہم کٹ گئے، ہم برباد ہو گئے۔ اب بی بی حلیمہ کی بیٹی نے کہا اب وہ سونا محمد جوان ہو چکا، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، میں ایک دیہاتی عورت کی بیٹی، میری بات کون سنے گا؟ انہوں نے کہا نا، بڑا شرما والا ہے، بڑا کرما والا ہے، بڑا مہربان ہے، بڑی رحمتوں کا پیکر ہے، وہ رحمت ضرور فرمائے گا، ہم تو کافر ہیں، ہم تو دشمن تھے اس کے، لیکن بی بی تو کرم فرما۔ بی بی حلیمہ کی بیٹی آئی، جب دور سے سرکار نے دیکھا، حضرت بلال کو فرمایا یہ جو بی بی چادر اوڑھ کے آ رہی ہے اس کو بلا۔ جب وہ بی بی آئی، فرمایا میں بھول
نہیں رہا, کہیں تو میری بہن شیما تو نہیں ہے. بی بی نے سر جھکا کے کہا سونا محمد میں وہی ہوں, جب تو چھوٹا سا تھا میں تجھے ہاتھوں میں اٹھاتی تھی, میں تجھے باہر لے جاتی تھی, اور تجھے یاد ہے میری لوری, میں جب تجھے لوریاں دیتی تھی اور اپنی زبان میں گاتی تھی میں کہتی تھی ربنا ابقِ لنا محمدا, ربنا ابقِ, یہ عربی میں لوری ہے جیسے اردو پنجابی میں کہتے ہیں ربنا ابقِ لنا محمدا حتی اراہو یافعا و امرادا. اس کا ترجمہ بھی سن لو. بی بی کہتی تھی ربنا ابقِ لنا محمدا, میرے سونے محمد کو لوریاں دے کے کہتی تھی او سونے ربا, ربنا ابقِ لنا محمدا, جگ جگ جیوے میرا محمد, شالا جیوے جوان تھیوے. اللہ. اب یہ لوریاں تو شاعروں نے لکھی ہیں جو یہاں پڑھی جاتی ہیں, یہ وہ لوری ہے جو بی بی حلیمہ کی بیٹی نے خود دی ہے. اس لیے میری بات پہ تھوڑی دیر کے لیے غور فرمائیں, تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں. میں یہ موتی آپ کے لیے لایا ہوں میرے پیاروں. جب بی بی نے کہا سونا محمد یاد ہے تجھے میں تجھے لوری دیتی تھی اور دعا کرتی تھی ربنا ابقِ لنا محمدا, میرا اللہ جب تک کائنات رہے میرے اس سونے معصوم محمد کی ذات رہے, ہمیشہ اس کی بات رہے. حتی اراہو یافعا و امرادا, ابھی تو یہ بچہ ہے, اللہ کرے یہ گبرو جوان بن جائے, پھر بہن اسے دیکھے, پھر بہن کو نظر آئے, بڑا ہو جائے. اور اس بی بی نے کہا تجھے یاد ہے میرا سونا بھائی محمد, میں تجھے دعا دیتی تھی, لوری دیتی تھی اور کہتی تھی اقبت عادی ہے معن والحسدا, یا اللہ جو میرے اس سونے محمد سے دشمنی کمائے اللہ کرے برباد ہو جائے. میں تجھے دعا دیتی تھی, آج میں تیرے پاس آئی. میرے نبی نے بولا تو خیر سے آئی. کہا مجھے یہ کافر لے کے آئے ہیں, مجھے سفارشی بنا کے لائے ہیں کہ تو اپنی بہنوں کا بڑا خیال کرتا ہے, یہ لوگ تو رشتوں کو برباد کیے ہوئے ہیں, تو رشتوں کا خیال کرتا ہے, مہربانی فرما میرے دوپٹے کی لاج رکھ. میرے نبی نے جو ہی یہ سنا آپ نے فرمایا صحابہ تم نے رات دن اپنی جان لگائی اور یہ مرحلہ فتح کا آیا, لیکن میری بہن میرے در پہ آ گئی ہے, جو کچھ میرا حصہ میں بہن کے نام کرتا ہوں. بس آپ کا قدم اٹھانا تھا کہ سب کا سب کچھ لانا تھا, بی بی کے نام لگانا تھا. یہ کیا اچھا زمانہ تھا. آپ سمجھے ہیں, ماں کو ماں میرے نبی نے بنایا, بیٹی کو بیٹی میرے نبی نے بنایا, بہن کو بہن میرے نبی نے بنایا, بیوی کو بیوی کی عزت نبی نے بخشی, ورنہ بیوی کو بچھو کہتے تھے ظالم لوگ. لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو فرمایا تھا, آپ نے فرمایا تھا تو با وفا ہے, جنت میں بھی تو میرے ساتھ ہوگی, دنیا میں بھی تیرا میرا ساتھ ہے. جب بی بی دنیا سے جانے لگی, اس بی بی کے آخری جملے تھے, سانس ٹوٹ رہے تھے, دم نکل رہا تھا. بی بی فاطمہ, بی بی زینب سرانے رو رہی تھی اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رو کے کہتی تھی میرا پیارا محمد تو میرا سرتاج, 25 سال تیری خدمت میں گزر گئے, میں نے کچھ نہیں مانگا, میرا آخری وقت ہے, میرے پلے کچھ نہیں ہے, اگر ہو سکے تو اپنے تن والی چادر کا کفن مجھے ضرور دینا. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا بیوی ہے تو میری, تو میرے گھر کی حقدار ہے, تجھ سے فرشتوں کو بھی, حوروں کو بھی, جنت کو بھی تجھ سے پیار ہے. آج رحمت کو تیرا انتظار ہے کیونکہ تو وفادار ہے. میرے نبی نے اپنی چادر کا کفن اپنی بیوی کو دیا, اور کمال اس وقت ہوا جب رسول اللہ نے انگوروں
کا گچھا اٹھایا اور فرمایا خدیجۃ الکبریٰ زمانے کے جتنے اولیاء جتنے بڑے پیارے پیارے وہ جنت میں جائیں گے جنت کا پھل کھائیں گے لیکن تیری خاطر رب نے جنت سے یہ انگور بھجوایا ہے یہ خاص تیرے لیے آیا ہے تو نے میرے ساتھ نبھایا ہے میرے نبی نے بیوی کے ساتھ نبھا کے بتایا لوگوں میں ہر رشتے کو نبھائے جا رہا ہوں اور اپنی بچیاں تو اپنی بچیاں لوگوں جہاں اپنی بچیوں کو لوگ ذبح کرتے تھے جب فتح مکہ ہوئی انقلاب آیا میرے حضور ایک گلی سے گزرے ایک چھوٹی سی یتیم بچی ایک گھر سے نکلی میرے نبی کو دیکھ کے دوڑتی تھی روتی تھی کہتی تھی امی امی چاچا رک جا چاچا رک جا میرے نبی رک گئے اور بچی کو دیکھا روتی ہوئی ہاتھ پھیلاتی ہوئی آئی میرے نبی نے رو کے بچی کو اٹھایا اپنے کاندھے کے ساتھ لگایا بچی کو رو کے دیکھ کے حضور حرم میں لے آئے کعبہ بھرا ہوا ہے صحابہ سے حرم کے اندر مجمع ہے صحابہ کا میرے نبی نے بچی کو سامنے کیا فرمایا میرے جاننے ماننے والوں یہ بچی یتیم ہے کوئی ہے جو اس کو سنبھالے کوئی ہے جو اس کو سنبھالے آپ تصور کریں جو اپنی بیٹیوں کو ذبح کر رہے ہیں وہ کسی کی بیٹی کو کیا جانتے تھے لیکن میرے نبی نے جب یوں فرمایا کیونکہ وقت میرے نبی نے کائنات پہ لگایا نتیجہ یہ ہوا سب ہاتھ اوپر اٹھ گئے حضور ہم حاضر ہیں حضور کے دل میں عید کی خوشی کہ آج میرے مولا دیکھ رحمت کا جواب آ گیا اور حضور نے فرمایا اب سارے ہاتھ نیچے کر لو حضرت علی نزدیک دوڑے حضرت زید قریب آئے حضرت جعفر طیار قریب آئے آپ نے فرمایا تم تینوں نزدیک آ گئے بتاؤ کیوں یہ بچی تمہیں دوں حضرت سیدنا علی نے عرض کیا میرے آقا میں اس بچی کو پالوں گا یہ جنت میں کماؤں گا میں اس کی نوکری کروں گا میری بیٹیوں کے ساتھ کھیلے گی میرا اللہ راضی ہوگا میرے نبی نے فرمایا تیرا حق بھی ہے رک جا پھر حضرت زید کو فرمایا زید تو کیوں بچی کے لیے ہاتھ کھڑے کرتا ہے کہنے لگے میرے آقا جب آپ مدینے آئے تھے آپ نے حضرت حمزہ کو میرا بھائی بنایا تھا یہ اس کی بیٹی ہے میں حقدار ہوں میرے نبی نے فرمایا تو بھی رک جا حضرت جعفر طیار سامنے آئے کہنے لگے میرے آقا تو کملی والا ہے اور اس بچی کی میرے گھر خالہ ہے حقدار تو میں ہوں میرے نبی نے بچی اٹھائی حضرت جعفر کے حوالے کی فرمایا تو نے ٹھیک کہا خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے تو خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا سونا عبداللہ دا چن میٹھا مدنی سجن جتھو لنگدا گیا رنگ لیندا گیا بلکہ جنا ہاتھ اتے ہاتھ رکھے دے محمد خدا نال بندے ملے دے محمد باخر دعوانا جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ